السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریننگ ان انجینئرنگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں تھرڈ ایئر کے ایک سبجیکٹ ہے جو کہ انوائرمنٹل ٹیکنالوجی سے جانا جاتا ہے، اور سبجیکٹ کوڈ ہے ہمارا CT332، یعنی سیول ٹیکنالوجی 332 کوڈ ہے اس کا۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے، پیج نمبر 1 اور 2۔ تو آج اس ویڈیو میں اس انوائرمنٹل ٹیکنالوجی کا جو فرسٹ پیج ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو کچھ ڈیفینیشنز ہیں ہمارے پاس، وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پہلا چیپٹر ہے انوائرمنٹل پولیوشن، ماحولیاتی آلودگی۔ جیسا کہ انسان، حیوان یا پودے جہاں رہ رہے ہوں، ان کے ارد گرد موجود اشیاء اور حالات ماحول کہلایا جاتا ہے۔ یعنی انسان، حیوان، پودے جہاں بھی رہ رہے ہوں، ان کے ارد گرد جتنے بھی موجود اشیاء ہیں اور حالات ہیں، یعنی سچویشنز ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے اسٹوڈنٹس؟ ماحول کہیں گے۔ اب ماحول تو ہم نے جان لیا، اب ماحول کا حیاتیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ماحول اگر بہتر ہو تو جانداروں کی زندگی بھی بہتر گزرتی ہے، ورنہ زندگی دشوار گزرتی ہے۔ ماحول بگاڑنے اور سنوارنے میں انسان کا بہت عمل دخل ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے، اگر ماحول اچھا ہوگا تو حیاتیات یا جتنی بھی ارد گرد چیزیں، پودے، حیوان، انسانات یا انسان، ٹھیک ہے، تو یہ سب ایک اچھی زندگی بسر کریں گے۔ ادروائز ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ ایندھن، ہم یعنی لکڑیاں جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی جلانے کی چیز جو صلاحیت رکھتی ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہماری گیسز پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہے۔ ہماری انڈسٹریز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ ہم جب بھی کارخانہ یا کوئی انڈسٹری بناتے ہیں، فیکٹری وغیرہ، تو وہ آبادی سے دور بنانا چاہیے۔ تو چلو کم از کم اتنے چانسز ہوتے ہیں کہ یعنی آبادی کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ ذرا محفوظ رہتے ہیں ایز کمپیئر انڈسٹریل ایریا۔ تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم یا فیول یا بلڈنگ وڈ جلاتے ہیں، یا مین وجہ کیا ہے ماحول بگاڑنے کا؟ ہم ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں، یعنی درختوں کی کٹائی کرتے ہیں، جو کہ جنگلات میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے ان کا۔ اسی طرح اگر جنگلات کم ہوں گی، یعنی کٹائی کی وجہ سے، ایک تو ہمارا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جنگلات کم پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیماریاں جنم لیتی ہے۔ اب جنگلات کم ہوں گی تو بارشیں بھی کم ہوں گی، زمین کا کٹاؤ بہت ہوگا، جسے ہم ایروجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زرخیز جو مٹی ہے وہ جاتی جائے گی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہماری گلوبل وارمنگ کو بھی نقصان بہت پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایفیکٹ ہے، اور آپ لوگوں نے یہ کیمسٹری میں پڑھا ہے۔ گلوبل وارمنگ ہمارا پاس یہ ہوتا ہے کہ ایوریج ٹیمپریچر ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق، لیٹ سپوز ہم کہہ سکتے ہیں 0.76 ڈگری سیلسیس، ٹھیک ہے، لیکن سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ 7 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے، یا 6 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے، یعنی بہت مضر اثرات ہوں گے اس یعنی ماحولیاتی آلودگی کے۔ تو یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں لکھی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ماحول مضر عناصر پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ہم ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں، یا ماحول میں مضر عناصر شامل ہونا ماحولیاتی آلودگی کہلایا جاتا ہے۔ اب اس میں انوائرمنٹل پولیوشن میں بیسیکلی واٹر پولیوشن ہے، ایئر پولیوشن ہے، لینڈ پولیوشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی کی آلودگی ہے، ہوا کی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ ایک تو نائز پولیوشن بھی ہے جو شور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ تینوں پڑھیں گے۔ اب ہمیں ان واٹر پولیوشن، ایئر پولیوشن، لینڈ پولیوشن کے ریزسٹنس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے سائنٹسٹ، انجینئر، ٹیکنالوجسٹ کا بہت بڑا
یعنی بہتر رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لوگ ریسرچ کرے اور ریسرچ کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، کوئی نیو انوینشن کرے اور وہ نیو انوینشن ہمارے ماحول کی آلودگی کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے، تو یہ بہت زبردست رول ہے ایک سائنٹسٹ، پھر انجینئر اور ٹیکنالوجسٹ کا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے آبزرویشنز بھی ہوتی ہیں، 30 سال کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے چائنا ملک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ باقاعدہ کچھ عرصے کے لیے فیکٹری یا انڈسٹریز جو ہے نا وہ تھوڑے عرصے کے لیے بند کر دی جاتی ہے، کیوں؟ یا وہاں پر اسی طرح کوئی کام کیا جاتا ہے کہ مطلب ایسی چیزیں لگائی جاتی ہے جس سے وہ آلودگی کم سے کم ہو سکے، اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے۔ تو میں تھوڑا ڈیپ جانا نہیں چاہتا، لیکن چلو میں نے تھوڑی بہت چیزیں لکھی تھی، میں نے سوچا اس پہ ٹاپک بناؤں سب سے پہلے۔ اچھا، تو آپ کے فرسٹ پیج کے بعد ایک ڈیفینیشن بھی ہے ایکالوجی، یعنی جتنے بھی ہمارے جاندار ہیں اور ان کے متعلق علم ہے، ان جانداروں اور ان کے متعلق علم کو ہم ایکالوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ایکو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جاندار یعنی کمی پورا کرنے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے ان جانداروں کو، ٹھیک ہے، ان میں جو کمی آتی ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا نا، پولیوشن، ماحولیاتی آلودگی، اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک نظام بناتے ہیں جسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ بیسک ٹرمز تھے ہمارے۔ تو ایک چیز رہ گئی ہماری گلوبل وارمنگ کی، میں نے بات کی، اب یہ کس وجہ سے بڑھتا ہے، جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو گلوبل وارمنگ سے ہمارا کیا ہوتا ہے، اوزون لیئر اکثر اگر یہ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ایوریج ٹیمپریچر، تو پھر کیا ہوگا، سی لیول میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کی ڈینسٹی پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اوزون لیئر ٹوٹ بھی سکتی، جس کی وجہ سے ہارمفل ریز جو ہے نا ہماری زمین پہ آ سکتی، جس کی وجہ سے بون ڈیزیز اور بھی اسکن ٹائپ ڈیزیز، ٹھیک ہے، الرجیز، یہ سب ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آج کل نا ایک بیماری آئی ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھوڑی سی نا خارش کی بیماری ہے، اسکن پرابلم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے۔ تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اپنا ماحول کو پاک صاف رکھنا ہے، ہم نے پودے لگانے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے پودا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو پانی بھی پھردانا ہے، ہم نے اپنی زمین کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ تو یہ ایک سائنٹسٹ اور انجینئر کا بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو ریسرچ کے تحت، تحقیق کے تحت نتیجے میں کوئی چیز اخذ کرنا، نیو انوینشن کرنا، ٹھیک ہے، تو اگر اس سے ماحول بہتر ہو سکتا ہے تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ریسرچ کریں اور اپنے ماحول کو اچھے سے اچھا بنائیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔